إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ظاہر ہے کہ یہ سیشن ہر ہفتے چلتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو تصریف آیات کے قبیل کی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور تذکیر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جائے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی سنت ہے، یہ سنت اللہ ہے یہ کہ تصریف آیات ہو، تذکیر ہو، بار بار یاد دہانی کرائی جائے، تو ہم وہ چیز سنیں، ان چیزوں کو اچھے سے سنیں اور ان میں ہمیشہ یہ محسوس کریں کہ یہ نیا ہے، اس میں کچھ نیا پن ہے، اس میں جدت ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں نا جس طرح سے ابھر کر مکمل ان آیات کو، ان احکام اور تعلیمات کو آنا چاہیے وہ آ نہیں رہی ہیں. تو ہم جیسے فرض کر لیں، ہم نے ایک بار اقیم الصلاۃ سنا، صلاۃ قائم کرو، پھر سنا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہماری زندگی میں اتنے بہتر انداز میں نہیں آیا ہے، تو یہ حکم میرے لیے نیا ہے، پھر سے کہا گیا ہے. جب بھی ہم سنیں تو اس کو اپنے لیے نیا سمجھیں اور اپنے پورے ایفرٹ کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ ہم اس میں پھر سے لگ جائیں کہ ہم اس کو اور بہتر انداز میں کیسے کر سکتے ہیں. اور چونکہ تذکیر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر خود بھی تجدید ہوتا ہے اور رینیو ہوتا ہے، انسان ایک طرح سے نیاپن پیدا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے یار جو چیز یاد رکھنے کی ہے ہم بھول جاتے ہیں اکثر. یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے اور انسان کے اندر ہے ہی نسیان ہے، خطا ہے. میں کچھ باتیں تو ویسے ہی کروں گا، شاید کچھ باتیں اللہ پاک نے ذہن میں ڈالی ہیں تو کچھ اس میں کچھ نیاپن بھی ہوگا. یہ موسم قربانی کا ہے اور دراصل قربانی کا نہیں ہے بلکہ آپ یوں کہیے کہ قربانی کی ایک علامت کا اظہار ہے. قربانی کا ایک مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے تو ہر موسم قربانی ہی کا موسم ہے، سمجھ لیں آپ. اور ہر موسم انعام کا بھی موسم ہے. اس دنیا میں بھی انعام ملتا رہتا ہے اسے اور آخرت میں بھی ملے گا، اور ہر قدم پہ ہم کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے آیات سے آپ تک پہنچائیں. میں نے جو آیت پڑھی، جو سورت پڑھی ہے، یہ سورت چھوٹی ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، ہم سب لوگ واقف ہیں. میں پہلے تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کی تشریح کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، یا ہم نے تم کو کوثر دیا. اے قاری قرآن تو بھی سمجھ سکتا ہے کہ تجھ کو ہم نے کوثر دیا ہے. اور کوثر سے مراد 3 باتیں اب تک آئی ہیں سامنے. ذاتی طور پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ الکوثر خیر کثیر ہے تو قرآن سے زیادہ خیر کہیں نہیں ہے، تو الکوثر قرآن ہے. اتفاق سے کل میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی تفسیر المقام المحمود، تو اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ الکوثر سے مراد قرآن ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ایسا ہی سوچا تھا، تو کم سے کم ایک بڑے انسان کا، ایک بڑی شخصیت کا وہ مل گیا مجھے. اور عام طور پہ حوض کوثر مراد ہے. امام فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ مراد لیا ہے اس سے، اور آپ دیکھیں تو کعبہ بھی بہت بہترین وجود ہے اس کے لیے، مطلب ایک خوبصورت ویڈیو ہو جاتی ہے اگر اس کو ہم اپنے ذہن میں لائیں تو، کہ کعبہ کس طرح سے ایک حوض کوثر ہے، یا آپ کہیں کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور وہاں سے ہدایت ابل ابل کر پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ الکوثر قرآن ہے پہلے، کیونکہ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جنہوں نے کعبے کو کبھی نہیں دیکھا، الا یہ کہ وہ ٹھیک ہے وہ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ لے رہے ہوں گے، وہ بھی اب. لیکن قرآن مجید کو ان ویڈیوز سے پہلے، یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فیس بک اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں قرآن کو پھیلا دیا تھا. قرآن اس کا محتاج نہیں تھا، قرآن ہر جگہ پہنچ چکا تھا اپنی طباعت اور نشر و اشاعت سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں الکوثر دیا ہے. اب اس کے بدلے میں یہ خدا کا انعام ہے. پہلی آیت اللہ پاک کا انعام ہے ہمارے لیے، دوسری آیت ہمارا کام ہے. فصل لربک وانحر، تو جب تم کو الکوثر مل گیا ہے تو تم اپنے رب کے لیے صلات کرو اور نحر کرو. فصلی، اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. بے شک نماز پڑھو بھی معنی ہے،
ونحر اور قربانی کرو، یعنی بکرے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، وغیرہ وغیرہ، بیل اور جانور ذبح کرو، یہ بھی ہے۔ لیکن ہم اس کو وسیع معنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا جو انعام ملا ہے ہم کو الکوثر کا، وہ اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے جو ہیں وہ خدا کی عبادت کر لیں 5 وقت کی نماز کے لیے، اور سال بھر میں ایک بار بکرا ذبح کر دیں۔ کوثر کا انعام بتاتا ہے کہ صلاۃ اور نہر میں بہت وسعت ہے، اور ہمارا کام انعام کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام جب انعام بہت بڑا ہے تو مقابلہ پھسپھسا نہیں ہوگا، بڑے انعام میں مقابلہ بڑا ہونا چاہیے، تب بڑا انعام ملتا ہے۔ تو کوثر ملا ہے تو صلاۃ اور نہر کرنا ہے۔ اب دیکھیے، صلاۃ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صلاۃ استعمال کیا ہے، اس میں کہیں پہ چینجنگ نہیں کی ہے، لیکن صلاۃ کے ساتھ جو دوسری اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ 4 اصطلاحیں ہیں صلاۃ کے ساتھ۔ ایک تو صلاۃ کے ساتھ مشہور اصطلاح ہے زکوٰۃ کی، عام طور پہ صلاۃ اور زکوٰۃ۔ دوسری اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے صلاۃ کے ساتھ انفاق کی، اور تیسری اصطلاح استعمال کی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے ساتھ نسک کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور چوتھی صلاۃ کے ساتھ نحر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ذاتی طور پہ میں ایسا سمجھتا ہوں، آپ لوگ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں، کہ یہ نحر، نسک یا انفاق دراصل ہیں زکوٰۃ ہی، اصل زکوٰۃ ہے سب کی۔ میں ایک مرتبہ یہ ذکر کر رہا تھا تو ایک مفتی آفتاب صاحب ہیں، سرسرام میں رہتے ہیں، تقریباً میرے استاذ ہوتے ہیں، باضابطہ تو میں نہیں پڑھا ان سے لیکن کچھ فیض ان سے بھی لیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ نے بھی کسی ایک کتاب میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ صلاۃ در حقیقت جو ہے نا وہ معاشرت ہے ہماری، اور زکوٰۃ معیشت ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم دیکھیں اگر تو زندگی ہماری اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے جو، وہ زندگی ہے، اور زندگی کو آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں وسائل زندگی۔ یہی 2 چیزیں ہیں، زندگی اور وسائل زندگی، انہی دونوں پہ دنیا قائم ہے۔ تو صلاۃ زندگی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اقیم الدین کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے بہت کم استعمال کی، میرے خیال میں شاید پورا قرآن میں ایک جگہ استعمال کی ہے۔ عام طور پہ اقیم الصلاح ہے، ہاں ایک جگہ استعمال کی ہے اقیم الدین پورے قرآن میں، جہاں تک یاد آ رہا ہے اقیم الدین، اور کہیں پر ہے نا، پورے ایک ہی جگہ ہے۔ تو اگر ہم ایسا سوچیں گے کہ صلاۃ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز ہے اور دین مکمل دین ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اقیم الدین صرف ایک بار کہہ رہا ہے، اور اقیم الصلاح ہمیشہ ہر جگہ۔ اور جب صلاۃ کے معنی ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس میں صلاۃ کے معنی میں اطاعت و فرما برداری بھی ملتا ہے، صلاۃ کے معنی میں دعا بھی ملتی ہے، صلاۃ کے معنی میں کنیکشن اور رابطے کا بھی مفہوم ہے۔ اس کا مطلب صلاۃ بہت وسیع ہے، کہیں پر صلاۃ نماز کے معنی میں ہوگا، کہیں پہ صلاۃ اطاعت و فرما برداری کے معنی میں ہوگا، کہیں پہ صلاۃ اس کنیکٹیوٹی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندے کا ایک خدا کے درمیان رہے۔ تو الکوثر جو ہم کو ملا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں صلاۃ اور نہر 2 کام کرنا ہے، یعنی زندگی کو صلاۃ پر مبنی بنانا ہے اور معیشت کو زکوٰۃ پر مبنی بنانا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے، اس کے مقابلے میں الکوثر کا انعام ہے، اور یہ امت کے ہر فرد کو ہر آن کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت قربانی چاہیے۔ معاشرت پر مبنی، یہ صلاۃ پر مبنی معاشرت میں، اور زکوٰۃ پر مبنی معیشت میں ہر وقت قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، صلاۃ بھی کرو اپنے رب کے لیے اور نحر بھی کرو اپنے رب کے لیے۔ ہم اور آپ ہر ایک کو قدم قدم پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم صلاۃ اور نحر اپنے رب کے لیے نہیں کر رہے ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا محسوس کر سکتے ہیں کہ یار یہ صلاۃ ہم اپنے رب کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دکھاوے میں کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں چلو ٹائم ہو گیا پڑھ لیتے ہیں ایک فارمیلٹی والے انداز میں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو اور اس طرح کی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو ایک بنا لیا ہے اپنے لیے، ایک آڑ، ایک پردے کی چیز، وہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا،
وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اپنے رب کے لیے میں آپ دیکھیں بہت محبت ہے. اس وقت ساری دنیا میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کی محبت کی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم بہت کم محسوس کر پا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. وافر مقدار میں آپ دیکھیں گے تو نمازیوں کی تعداد، مسجدوں کی تعداد، بے پناہ کتابوں کی نشر و اشاعت، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن سب سے کم جو چیز پائی جا رہی ہے وہ واقعی اللہ کی محبت ہے. لربک میں جو لی ہے نا، یہ بہت زیادہ محبت کو درشاتا ہے آپ کے لیے. میں کہوں میں اتنی دور سے آیا، گاؤں دیہات سے آیا، اور میں کوئی خاص چیز لے کر آؤں، وہیں سے میں نیت کر لوں کہ میں سر کے لیے لے کر آ رہا ہوں یا اپنے کسی بھائی کے لیے لے کر آ رہا ہوں، اور پھر میں کسی کو کوئی مجھ سے کہے کہ یہ چیز مجھے دے دو، اور میں بے پناہ اظہار محبت کے ساتھ کہوں کہ نہیں، میں نے جن کے لیے لایا ہے، جہاں سے میں نے لایا ہے، جو نیت کی ہے میں نے، میں صرف انہی کو دوں گا، کیونکہ یہ چیز، یہ تحفہ انہی کے لائق ہے. تو اس میں کچھ بات بنتی ہے، اس میں وفا ہے. لیکن اس میں ہر آن نہ گھلنا اور پگھلنا بھی ہے. پگھلنا اور شے ہے، جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا. ہم پروانے نہیں ہیں، اسی لیے قرآن میں عشق نہیں ہے، جل مر جانا نہیں، محبت ہے. ہم تو گھلتے ہیں، پگھلتے ہیں، خدا کی محبت میں گھلتے ہیں اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. جس قدر خدا کی محبت ہوگی اسی قدر ہم مخلوق کے لیے نفع بخش بنیں گے. خدا کی محبت کا اصل اظہار ہی ہوتا ہے کہ اس کے مخلوق کے لیے ہم کتنا نافع ہیں. اس کی محبت کا اظہار عبادات سے نہیں ہوتا، یہ قربانی اور بکرے ذبح کرنے سے نہیں ہوتا، یہ تو علامت ہے. نماز ایک چہرہ ہے، ہم کو اس کو باقی رکھنا ہے. قربانی کرنی ہے ہمیں، اس کو باقی رکھنا ہے. لیکن خدا کی محبت کا اظہار تو خدا کی مخلوق کی خدمت کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی کہا گیا نا، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. جب آپ کو نبی بنایا گیا تو بی بی خدیجہ نے یہی کہا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا. وتقری الضیف، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، جو آفات، بلیات، مصیبتیں آتی ہیں ان پہ مدد کرتے ہیں. آپ جیسے انسان کو خدا کیسے ضائع کرے گا؟ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہوں تو ہمیں کیسے ضائع کرے گا خدا؟ اللہ کا وعدہ ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. ہم ضائع نہیں ہو سکتے ہیں میرے بزرگوں، ہمیں بس نفع بخش بننا ہے. چاہے مودی جی آ جائیں، یوگی جی آ جائیں، یا فلاں جی آ جائیں، کانگریس کی حکومت آئے، بھاجپا کی حکومت آئے، RSS کی حکومت پوری طرح آ جائے، امریکہ سپر پاور بن جائے، چائنا بن جائے، کچھ بن جائے، خدا ضائع نہیں کرتا نافع لوگوں کو. اما الزبد فیذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو جھاگ ہے اس کو توڑنا ہے، اس کے مقدر میں ختم ہو جانا ہے. لیکن نفع بخش چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر ہی بنایا ہے، قرار، قیام، ثبات، ان کو تو قائم رہنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں اور اس کے مخلوق کی خدمت کریں. اور مخلوق کی خدمت شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے بھی، اپنی ذات سے بھی شروع ہوتی ہے. اپنی تو سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ فرض کر لیں میں اگر اپنے بارے میں سوچوں کہ میں اپنی خدمت کروں گا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس نے مجھے جسم دیا، مجھے روح دی، دماغ دیا، عقل سمجھ دی، میں ان چیزوں کی جو خدا نے مجھے بخشی ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میں دو طرح سے ان کی خدمت کروں گا. سب سے پہلے میں ان کے حفاظت کا انتظام کروں گا اور ان کو مس یوز نہیں ہونے دوں گا، ان کا غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا. یہ ہوگی میری اپنے آپ کی سب سے بڑی خدمت. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اپنی خدمت کم سے کم اس طرح سے کریں گے کہ اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. انسان اپنے آپ کو بے پناہ ضائع کر رہا. آپ دیکھیے وقت کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، ہر انسان کی زبان پہ ہے، لیکن کتنا زیادہ وقت کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، وقت کو کتنا برباد کر رہے ہیں، گویا کہ ہم زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اور دیکھیے زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے، زندگی کے لیے تو دوسری چیزیں برباد ہوتی ہیں. آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، صلات کو آپ محیایا کے سامنے رکھ دیجئے. صلات زندگی ہے، صلاتی و محیایا، اور نسکی و مماتی. نسک کیا ہے؟ قربانی، تقرب الہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آپ مالی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم صلات میں عبادات لے رہے ہیں، دوسری چیزیں لے رہے ہیں، معاشرت لے رہے ہیں، روحانی چیزیں لے رہے ہیں، اخلاقی چیزیں لے رہے ہیں. تو اب نسک میں ہم وہ تمام چیزیں لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ ہمیں بخشی ہیں. تو یہ تمام نعمتیں جو خدا نے ہم کو دی ہیں نا، یہ مرتی ہیں تو زندگی جاری رہتی ہے. زندگی کا قیام ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں. گویا اتنی ساری چیزیں محض اس لیے ختم ہو رہی ہیں، یا ہمیں ان کو ختم کرنے کا حق اس لیے دیا گیا ہے، ختم کرنے سے مراد استعمال کرنا سمجھیے آپ، کہ ہم زندگی کو جاری رکھ سکیں، نہ کہ ہم زندگی کو برباد کریں. کتنی خطرناک بات ہوگی کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ بھی برباد ہو رہی ہوں، زندگی بھی برباد ہو رہی ہوں. یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا. پھر تو کامیابی کدھر بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں برباد ہو رہی ہوں. پھر زندگی کو برباد نہیں ہونا چاہیے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکا ہے زندگی. یہ کن فکا کا اصل راز تو زندگی میں ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ پوری کائنات میں اصل حقیقت جو خدا کی قدرت کے طور پہ ظاہر ہوئی ہے وہ زندگی ہے نا، وہی سر آدم ہے، وہی ضمیر کن فکا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو کچھ بھی رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ہمارے بھائیوں نے رزق کا مفہوم مال دولت سمجھ رکھا ہے، پر رزق کا معنی تو ہوتا ہے دینا، بخشش. ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے، ہم نے تمہیں وقت دیا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کرو میری رضا کے لیے. ہم نے تمہیں جسم و جان دیے ہیں، اس جسم کا، اس جان کا اور اس کے اندر پائی جانے والی عقل اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو. ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اس کا استعمال کرو صحیح. انفاق کا ایک معنی استعمال بھی تو ہے. خرچ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعمال کرنا نا. جو ہم نے تم کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو استعمال میں لانا ہے. اس کا ادخار نہیں کرنا ہے، احتکار نہیں کرنا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا ہے. اس کو استعمال میں لانا ہے. کبھی وہ استعمال میں آئے گا آپ کی اپنی ذات کے لیے، کبھی دوسروں کے لیے. ادخار اور احتکار اور ذخیرہ اندوزی تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. آپ دیکھیے کلا لینبذن فی الحطمہ، پھینک دیا جائے گا. اور دیکھیے اس ایسے موقع پہ نا ہم چوری کرتے ہیں، جیسے میں چوری کر لیتا ہوں تو وہی بات آتی ہے سامنے قرآن مجید کی کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو میاں؟ اللہ میاں کو. مجھے یہاں پہ ٹائم دینا چاہیے. فرض کر لیں کہ اللہ کے دین کی خاطر مجھے یہاں پہ ٹائم دینا چاہیے، میرے پاس وہ صلاحیت ہے کہ میں یہاں پہ ٹائم دوں اور اپنی صلاحیت لگاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں کنی کترا کے نکل جاتا ہوں، چندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، 200 روپے ڈال دیتا ہوں، بھائی میری طرف سے 200 روپے لکھ لو، مجھے ذرا کام ہے. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ میرے 200 روپے سے زیادہ بہتر یہ ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ میں یہاں پہ اپنی صلاحیت لگاؤں اور اپنا وقت دوں. تو کیا میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں 500 روپے میں نے ڈال دیا نا چندے میں، کہیں پہ ہمارا کچھ اور لگنا چاہیے ہوگا اور ہم وہاں پہ وہ نہ لگا کے، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمارا وہ لگنا چاہیے، ہم کچھ اور کر رہے ہوں گے. ہر انسان کو ایک صحیح ڈیسیزن لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اللہ کی محبت کے لیے. فصل لربک وانحر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ کی رضا کے لیے. وہ جو کلیم ماجد صاحب کا شعر ہے نا جو میں نے ابھی پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے. تو ترجمہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ مشقت میں پیدا کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کبد میں ایک خوبصورت معنی ہے. کبد کہتے ہیں جگر کو، اور اسی سے کبد ہے، یعنی ہم نے انسان کو، وہ شاعر کا شعر نا، در دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں.
یہ درد دل کس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت لقد خلق انسان کے بعد آپ دیکھیں یقول اہلکت مالا لبدا، اور آگے بڑھیے تو کہتا ہے بہت مال میں نے خرچ کیا۔ کس کے لیے خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ قربانی کیا، 25-50 ہزار کے بکرے ذبح کیے، میرے لیے کیا، میری رضا کے لیے کیا، خدا کی مخلوق کے فائدے کے خاطر کیا؟ میں کہتا ہوں کوئی نیکی کا کام بھی اگر اللہ کے مخلوق کے فائدے کے لیے نہیں ہو تو وہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ میں 50,000 کے بکرے ذبح کر دوں لا کر، فرض کر لیں، لیکن وہ 50,000 کے بکروں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو امت کو یا مخلوق کو، تو کس کام کا؟ لیکن اگر میں 25,000 کے تندرست بکرے ذبح کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور 25,000 مزید جو ہے میں کسی اور مد میں ڈال دیتا ہوں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، تو بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے خاطر کسی اور وجہ سے بڑے بڑے بکرے لائیں گے، بڑے بڑے جانور لیں گے، صرف نشانے میں کیا ہے کہ مجھے ایک بڑے جانور کو قربان کرنا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ آپ کو ایک بڑا جانور ذبح کرنا ہے؟ یہاں تک کہ صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا ہو، فربا ہو، امت کے پاس بے پناہ کام ہے، لیکن ریاکاری کا برا ہو۔ ریاکاری نے تو ساری مصیبتیں پیدا کر رکھی ہیں امت میں۔ تو ایسی ہی مسلیوں کے لیے ہلاکت ہے نا، فویل للمصلین۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یہ تھوڑی کہا۔ تو معنی ہو جاتا کہ بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مصلی بھی کہلا رہے ہیں خدا کی زبان سے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی حقیقی نماز سے غافل بھی ہیں یہ۔ تو یہ جو قربانی ہے نا جس کو ہم ابھی انجام دینے والے ہیں، یہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا قربان کر سکتے ہیں، خود کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور جن دو شخصیتوں کے نام سے ہم کرتے ہیں نا، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، ان کی پوری زندگی ہماری پڑھی ہوئی ہے، پوری زندگی پڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو پسند کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ہم تو ذرا سی بات پہ مصلحت اندیش ہو جاتے ہیں، مصلحت پسندی اختیار کرنے لگتے ہیں، فوراً عذر تراشتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں۔ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے 10 ایکسکیوز لاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا نا، اس کی وجہ سے یہ وہ، اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایسی شدت پسندی نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے نا، وہ نہیں ہے نا۔ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں الحمدللہ یہ سوچ رہا ہوں، اور میری سوچ کو اللہ تعالیٰ مزید بہتر کرے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے حق میں، کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ شعوری مسلمان ہیں، کوئی بھی پیدائشی مسلمان نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ابھی اسی وقت یہیں پہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم شعوری مسلمان بننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے رگو پے میں میرے بزرگوں للہ والی بات ہونی چاہیے، للہ۔ وہ للہ پیٹی جو رہتی ہے نا، اس سے کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ وہ للہ پیٹی نے بیڑا غرق کیا ہے۔ للہ زندگی ہونی چاہیے۔ فصلی لربک وانحر میں یہ دو ہی لفظ میں پوری روح ہے، جیسے صلاۃ اور زکوٰۃ میں پوری روح ہے۔ کوثر عطا کیا، صلاۃ اور نحر کرو، صلاۃ اور نسک کرو، صلاۃ اور انفاق کرو، صلاۃ اور زکوٰۃ کرو، صلاۃ اور نحر کرو۔ یہ چاروں الفاظ، یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں، آپ مزید اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ آنا رہے گا تو ہمارے کسی بھائی کو کوئی نئی بات ان چاروں اصطلاحات میں سمجھ میں آئے گی تو وہ شیئر کریں گے، اور اچھی بات ہے۔ تب کیا ہوگا؟ ان شانیہ کا هو الابتر، تب تمہارا دشمن جو ہے ابتر ہو جائے گا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اس کی جڑ کٹ جائے گی، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بے نسل ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جو آپ کہہ دیں،
اتنا جو ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وقت آئے گا سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں نا، تو دریا کی طرح اچھل کود مچا سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اسلام ایک سمندر کی طرح ہے، ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح، اور جو اسلام کے ساتھ ہے وہ اس سمندر کے ساتھ ہے۔ دریا اور ندی کا حال کیا ہے؟ وہ تھوڑا جوش میں آئے گی ندی، اس کے بعد نکل جائے گی۔ تو ایسے تو کفر بہت ہمیشہ جوش میں آتا رہا ہے۔ جو لوگ اس سمندر سے کٹ کے رہے ہیں، دریا نے ان کو بہا دیا ہے۔ لیکن اسلام، مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے یہی بات پوچھی گئی تھی نا بھائی، مولانا نے کیا جواب دیا؟ مولانا نے کہا کہ بھائی اسلام تو نظریہ ہے نا، اس کو کہاں فنا ہے؟ فنا تو مسلمانوں کو ہے، کیونکہ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ بھی تین خواتین کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا جو نو مسلم ہیں، یورپ کی کسی اس کی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ نماز روزے کی حد تک تو مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن آپ باقی دوسرے تمام معاملات میں مسلمانوں سے الگ رہتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ یہ سب پیدائشی مسلمان ہیں، ان میں سے کسی سے بھی پوچھیے گا آپ کہ قرآن مجید کی کس آیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ ہم تو بتا سکتے ہیں کہ ہم کو قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت نے بہت متاثر کیا، ہم نے فلاں فلاں چیزیں پڑھی، ہم نے رسول اللہ کی سیرت میں فلاں چیز دیکھی تو ہم کو بہت زیادہ اثر ہوا۔ ان سے پوچھ لیجئے، ایک بھی نہیں جواب دے گا کوئی۔ ہم جس کلچر سے بھاگ کے آئے ہیں، یہ اسی کلچر میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ یورپ کی بات کر رہی تھی وہ، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم تو وہاں سے بھاگے وہیں جا رہے ہیں، تو ہم کیوں ان کے ساتھ رہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں ان کے ساتھ، باقی معاملات میں الگ رہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے ایسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے، تقریباً سبھی لوگ اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہ ہمیں احسان کے درجے پہ آنا ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں؟ نہ نظر ٹھہرنی چاہیے، نہ قدم ٹھہرنے چاہیے۔ اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں درجات، ہو سکتا ہے ہم اسلام پہ ہوں، ایمان ہمارے اندر نہ ہو، یقین کی کیفیت نہ ہو۔ ایمان تو یقین کا نام ہے نا، اور یقین علم سے پیدا ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اسلام کے بارے میں جانے گا اتنا زیادہ یقین اس کو پیدا ہوگا۔ تو اسلام سے ایمان تک بڑھیں گے، اور ایمان سے پھر احسان کی طرف جائیں گے، اور پھر جب محسن کہلائیں گے تو خدا کا وعدہ آئے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ وعدہ برحق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ خدا کی سنت نہیں بدل سکتی، ہو سکتا ہے ہم بدل گئے ہوں۔ اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں لوگ حج میں، ابھی دیکھیے حج کا ہی موسم ہے، حج میں آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جہاں حج کی بات کی گئی ہے، آپ ذرا سا اوپر جائیں، وہاں کہا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان کو نہ خرچ کرو گے تو بر نہیں پاؤ گے، بر کا مقام۔ ایک تو یہ کہ محبت کرنا، پھر محبت والی چیزوں کو خرچ کرنا، دونوں بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا کہ بر کا مقام نہیں پا سکتے آپ، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے نا، آپ کسی بھی چیز سے کتنی محبت کر لیں، اہل ایمان کو تو اشد حبا للہ ہونا ہے، اللہ کی محبت میں زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے تو اپنی تمام محبوب چیزوں کو آدمی خرچ کر دے گا خدا کے نام پہ۔ اور پھر اب اس کے بعد نیچے جائیں تو ایک آیت آتی ہے کچھ آیتوں کے بعد جس میں کہا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور تفرقہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ نہ اوپر والی آیت یاد رہتی ہے ہمیں صحیح سے، اور نہ پیچھے والی ادھر والی، بیچ کی ایک آیت یاد رہ گئی ہے کہ بھائی حج کر لو، اور پھر اس کے بعد وہ بشارتیں بھی بہت ساری جو سنائی جاتی ہیں کہ ماں کے پیٹ کی طرح پیدا ہو جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، حج کر لو گے تو۔ حج سے پہلے تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نا، حج کی سعادت کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ بہت کم لوگوں کو۔ ایسی خاص چیزیں، میں ایسی روایات کو نہیں مانتا، صاف ستھری بات کہتا ہوں، ایسی خاص چیزیں
جو صرف اور صرف بہت کم لوگوں کو جو پیسے والے ہوں یا کسی خاص وجہ سے ان کو چیز ملتی ہو جو عام نہیں ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ انعام دے دیں گے اور باقی لوگ محروم ہو جائیں، میں ایسا نہیں مانتا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہو پا رہے، میں لاکھ کوشش کر رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، میرے پاس پیسے نہیں، زندگی بھر رگڑ کے رہ گیا، لیکن میں اس سعادت سے محروم ہوں اور اتنی بشارتوں سے ہی محروم ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے لیے بھی کچھ ایسی چیز ہوگی جو اللہ نے عام رکھی ہوگی اور وہ ان بشارتوں سے اوپر ہوگی۔ وہ بشارت وہی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو حج سے بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ بر کا مقام حج سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بر کا مقام مما تنفقوا مما تحبون سے حاصل ہوتا ہے۔ تم کو جو محبوب ہے اس کو خرچ کرو، بر کا مقام پاؤ گے۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے نا، اس میں مکمل عطر ہے۔ ایسی نہیں کہہ دیا تھا ابو جہل نے، جو آتی ہے بات کتابوں میں کہ نیچے لکھ دیا اس نے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 3 آیت میں اتنی ساری بات، ایک آیت خدا کا پورا انعام ہے، پورے انعام کو ظاہر کر دینے والی چیز ہے ایک آیت، دوسری آیت میں مکمل مشن ہے، پورا کام آپ کو کرنا کیا ہے، اور تیسری آیت انجام ہے، آپ کا انجام، یعنی صلاۃ اور نہر کرنے والوں کا انجام نہیں، وہ ظاہر ہے سورج کی طرح، انجام مخالفین کا ہے۔ اصل تو ان کو سنانا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کوثر جو ہم نے عطا کیا ہے، تم تو اس انعام کو چاہتے نہیں ہو نا۔ تو جو لوگ کوثر کے انعام کو چاہیں گے وہ صلاۃ اور نہر کریں گے۔ اب وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں ان شانئک هو الابتر والا انجام اپنے دشمنوں کا، فریق مخالف کا، ان کو چاہیے کہ الکوثر کو اپنے سامنے رکھیں اور صلاۃ اور نہر کریں، اس کے مطابق، الکوثر کے مطابق، فارمیلٹی والے انداز میں نہیں۔ اس کی روحانیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دین آسان ہے، لیکن ہم کو دین کی ہر چیز مشکل لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ بات نہیں کہی گئی کہ جب ہم کسی غلط جگہ پہ جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ بدبو ہو تو بہت تیز بدبو لگتی ہے، لیکن اگر وہیں پہ مستقل رہنے لگیں تو بدبو ختم ہو جاتی ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈال لیا ہو، ہمارے باپ نسلم بعد نسلیں چلی آ رہی وہ چیز، کہ وہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہوں اور جو دین اصل آسان تھا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کو وہاں سے اٹھا کر کے یہاں تک لانا ہے تو ایفرٹ تو لگے گا، مشکل تو ہوگی، محنت تو کرنی پڑے گی۔ ابھی جیسے اپنے جوان بھائیوں کو کہوں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی قربانی کیا ہے، ان کی زبان سے آئے گا عریانیت کی آگ سے بچنا۔ یہ جو ننگا پن ہے سڑکوں میں، بازاروں میں، یہاں وہاں، موبائل میں، اس موبائل سے اور اس عریانیت سے بچنا اس نسل کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربان کرنا نا، موت، نسک کو میں نے ممات کے سامنے رکھا، مارنا، خواہشات کا گلا گھونٹنا، خواہشات کو مارنا ہے۔ یہ موت اسلام کی زندگی کو پیدا کرتی ہے۔ ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں، اگر میں ان سے پوچھوں آپ کے لیے ابھی چلتے پھرتے وہ کبد والی بات، درد جگر والی بات، اللہ کی رضا والی بات، قربانی والی بات، جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو گھلنا اور پگھلنا ہوگا ہر ٹائم، وہ بات کیا ہوگی؟ میرے خیال میں وہ بات عریانیت کی نہیں ہوگی ان کے لیے، وہ بات یہ ہوگی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ہوس دولت سے بچائیں، وہ کیسے اپنے آپ کو پچھلے والی جو ذہنیت چلی آ رہی ہے قطع رحمی کی، اس سے بچائیں۔ یا وہ اچھا ایک بات اور ہے، میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں نا کوئی ایک زبردست قسم کی اچھائی رہتی ہے جس کو وہ بار بار کرتا رہتا ہے، اور ایک خطرناک قسم کی کوئی برائی رہتی ہے جس کو وہ چاہنے کے باوجود بچ نہیں پاتا اس سے وہ۔ کیونکہ ایسا تجربہ میں نے کیا، میری ذات میں خود ہے وہ چیز، اور میں نے بہت سارے ساتھیوں وغیرہ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ چیز میں نے کی ہے، تجربے میں لائی۔ تو ایک کوئی ایسی برائی رہتی ہے جس سے ہر انسان پریشان رہتا ہے اور اس سے توبہ بھی کرتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، بار بار بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے نا اس کی زندگی میں جو اس کے لیے کینسر بنی ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ وہ کام اگر کرے نا، دیکھیے میرے بزرگوں، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے خاص طور سے کہوں گا، اقبال کہہ کے گئے ہیں، میں آپ میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی اسی کو بھگت رہا ہوں۔ ہم لوگ، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے اس وقت کا کہ پوری نوجوان نسل کو لوگ تباہ کر رہے ہیں اور کچھ ہوش حواس بھی نہیں ہے۔
نہ چاہنے جو لوگ اس آگ میں کود گئے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا اس میں، وہ جل مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن جن کو تپش لگ رہی ہے اس آگ کی، اور کبھی وہ آگ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کبھی وہ بھاگ کر آتے ہیں، یہ جو کشمکش میں روز ہیں جیسے ہم اور آپ میں بہت سارے لوگ، ان کے لیے تو ایک ہی بات، اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو. یہ جو آنکھ ہے نا، آپ دیکھیے انسان کے پوری باڈی میں سب سے زیادہ آنکھوں سے زندگی کا اظہار ہوتا ہے. اور قرآن میں جو میں آیت پڑھ رہا تھا سورہ اس کی بلد کی، اس میں آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھ نہیں بنائی؟ آپ آیت کو جوڑیے، آپ دیکھیے اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انسان خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دونوں آنکھیں خدائی کا کیمرہ ہیں جو فٹ ہیں خدا کی طرف سے. تم کسی پاتال میں جا کر کے گناہ کرو گے، تمہاری آنکھ تو کم سے کم دیکھ رہی ہے نا، تم خود کو تو دیکھ رہے ہو نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی نے نہیں دیکھا، تم نے اپنے آپ کو تو دیکھا. وہ دونوں آنکھیں میرا ہی کیمرہ ہیں، میری ہی فٹ کی ہوئی ہیں، ان کا مین سوئچ میرے پاس ہے. اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، دو آنکھیں نہیں دی اس کو، دو کیمرے نہیں فٹ کیے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہا اپنے آپ کو. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان تو خود اپنے اوپر بہترین شہادت دینے والا ہے کہ وہ کر کیا رہا. ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہاں اس کو کس جگہ پہ کس موقع پہ کون سی قربانی دینی چاہیے تھی، اور اس نے اس قربانی میں غچہ مارا ہے. میرے بزرگوں، اس قربانی کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم ہر قدم پہ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کا دین یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس وقت ہمیں کیا قربانی دینی چاہیے، اور ہم وہ نہیں دے رہے ہیں. دے سکتے ہیں اور نہیں دے رہے ہیں. نہیں دے سکتے ہیں دوسری بات ہے، دے سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں دے رہے ہیں، تو ہم 22,000 کا بکرا ذبح کر کے نکل نہیں پائیں گے. کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہماری 365 دن کی جو زندگی ہوتی ہے نا سال بھر کی، جس میں سے ایک دن تو ہم بکرا ذبح کر دیں گے، باقی کے 364 دن کی قربانی میں ہم پھنس جائیں گے. اس لیے میرے بزرگوں، میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اتنا، اور تقریر کرنا تو آسان ہے، کچھ مشکل تو ہے نہیں، لمبی لمبی جھاڑ دیجئے. میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے سمجھ اور جو جذبہ دیا ہے انسانوں کے لیے، اس کے لحاظ سے میں بھی دعا کروں گا. لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جو تذکیر ہے وہ اہم ہے. یہ سیشن جو ہر ہفتے کا ہوتا ہے، یہ تذکیر کا سیشن ہے. ہم کو وہی چیز بار بار سننی ہے اور پھر سے اپنے آپ کو لانا ہے. شیطان اپنا پورا عمل کر رہا ہے، گھسیٹ کے ہم کو لے جا رہا ہے ادھر، اور ہم اس تذکیر کے ذریعے پھر سے اپنے آپ کو کھینچ کر لائیں گے ادھر. محنت کریں گے، کوشش کریں گے ہم کیسے للہ کام کر سکتے ہیں، کیسے ہماری صلات اور نسک اور ہماری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ، السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.